توبۃ النصوح کے بارے میں فرمایا کہ ایسی توبہ جو ہر ملاوٹ سے اور نقص سے اور فساد سے پاک ہو، یعنی جب انسان کا دل اس کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو، ورنہ کئی مرتبہ تو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، دل ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے اگر کسی نے فقط زبان سے یہ لفظ کہے تبت الی اللہ ورجعت الی اللہ، مگر اس کے دل میں توبہ کی نیت نہیں، تو ان کلمات کو کہنے کے باوجود اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ توبہ کہتے ہیں کہ انسان زبان سے کلمات کہے اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ اس لیے شریعت نے توبہ کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ سب سے پہلے صحت النیہ، کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ دوسرا ان یواتی القلب اللسان علی الاستغفار، استغفار کرنے میں زبان کا ساتھ اس کا دل بھی دے رہا ہو، اور اگر زبان پہ الفاظ ہوں اور دل ساتھ نہ دے تو مشائخ نے فرمایا استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارے استغفار پر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان وضو کرے، ان یکون علی طہارۃ، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور دعا بھی مانگے قبولیت کے اوقات میں۔ ہمارے اکابر سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، مقصد یہ کہ تہجد کے وقت استغفار کروں گا۔ پھر انسان اپنے لیے بھی دعا مانگے اور سب ایمان والوں کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ دعا سکھائی گئی۔ جس بندے نے گناہ کیا وہ کہے یا رب استر علیہ، اللہ میرا پردہ رکھ لیجئے۔ فَإِذَا فَارَغَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، اگر کوئی معصیت سے فارغ ہوا قال یا رب تب علیہ، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ تعالی کے حضور توبہ کرے اور دل کی نیت کے ساتھ توبہ کرے، اعمال کرے تو دل کے اندر محبت و اللہ کی۔ چنانچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس سلسلہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا، تم کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی نہ چھوڑو، کیا پتا اسی نیکی کے کرنے پر اللہ تم سے راضی ہونا ہو۔ اللہ نے اپنے غصے کو گناہوں میں چھپا دیا، چھوٹا گناہ بھی مت کرو، ممکن ہے کہ اسی میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا دیا، تم کسی بھی بندے کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ چنانچہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی آتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے دل نرم ہوا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے کسی بندے کے لیے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کیا، جو بھی ہے جس حال میں بھی ہے وہ توبہ کر سکتا ہے۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ توبہ فوری کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان سوچتا ہی رہ جائے۔ اس توبہ میں سب سے پہلے انسان اللہ کے حقوق ادا کرے۔ نمازیں قضا کر دی تھیں، زکوٰۃ نہیں دی تھی، روزے چھوڑ دیے تھے، حج نہیں کیا، تو ان اعمال کا حساب لگا کر جتنا کچھ اس کے ذمہ بنتا ہے اس کو ادا کرے، اور پھر مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کی، کسی کا حق مارا،
غیبت کی، دل دکھایا، تو ان سے بھی معافی مانگے، اس لیے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری۔ چنانچہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جس بندے نے 99 گناہوں سے توبہ کر لی، ایک گناہ سے توبہ نہ کی، وہ ہماری کتابوں میں تائبین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور ایک بندہ ہے کہ گناہ کر بیٹھا اور توبہ کی، تو دونوں میں سے بہتر کون؟ تو بعض علماء نے تو فرمایا کہ جس طرح کپڑا شروع میں بنے تو بے جوڑ کا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے جوڑ لگا دو تو وہ بدنما ہو جاتا ہے، پہلے جیسا تو نہیں بن جاتا۔ اس لیے جو گناہ کرے ہی نہ وہ سب سے بہتر۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی، انکساری کا مرتبہ زیادہ ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی ہی کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں خود پسندی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس گناہ سے وہ توبہ کرے تو اس کے دل میں گناہ کے کرنے کی ندامت ہوتی ہے، اس لیے یہ بندہ اب اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دلیل انہوں نے دی کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا ربی این اجدک، اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ رب کریم نے فرمایا، عند المنکسرۃ قلوبہم من اجلی، جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان کے دل میں تلاش کرو تم مجھے وہیں پاؤ گے۔ جب انسان اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا کہ لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر اگر تم توبہ کرو گے، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک تو اللہ نے جو حکم دیا کہ تم کرو، اس کو اگر کوئی نہ کرے تو اس کو کریں گے، کہیں گے ترک معمور، کہ امر تھا مگر اس نے اس کو نہ کیا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرے کہ مت کرنا اور وہ کر بیٹھے، تو اس کو کہیں گے فعل و محظور۔ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ ترک و معمور تھا۔ کیسے کہ رب کریم نے جب حکم دیا اسجدوا لآدم، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے نافرمانی کی، واستکبر وکان من الکافرین۔ تو سب سے پہلا گناہ وہ ترک معمور کا ہوا۔ اور پھر دوسری خطا جو ہوئی وہ آدم علیہ السلام سے، وہ کیا ہوئی؟ فعل و محظور، کہ رب کریم نے منع کیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، اور انہوں نے بھول کے اس کو کھا لیا۔ تو انسان کے گناہوں کا تعلق بعض اوقات جوارح کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوارح سے مراد آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ پاؤں، یہ انسان کے جوارح ہیں، آرگنز ہیں۔ اور ایک انسان کا دل، اس کے ساتھ جن گناہوں کا تکبر ہے وہ ہے کبر، عجب، ریا، شح، حب مال، حسد اور بغض اور غضب۔ ان تمام گناہوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دل کا گناہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بنسبت اعضاء کے گناہوں کے، کہ معصیت آدم کانت معصیت جارحی، آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو وہ ان کے اعضاء اور جوارح کی کوتاہی تھی، غلطی تھی، بھول تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نسیان ہو گیا، بھول ہو گئی۔ تو یہ جوارح کا معاملہ ہوا نا، ضعف الارادہ، ارادے میں کوتاہی۔
تو اعضاء کی وجہ سے جو گناہ ہوا فوراً توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. لیکن جو ابلیس کی معصیت تھی کانت معصیت قلب، وہ دل کی معصیت تھی. کیوں؟ اس نے تکبر کیا تھا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. اور یہ دل کی جو کوتاہی ہوتی ہے، فکانت غائرتن متمکنتن، زیادہ گہری، ساکنتن فی اعماقہ، دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے. لہذا اس کا نتیجہ کیا ملا کہ رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم. اور ذکر و سلوک کا بنیادی مقصد جوارح کے گناہوں سے بھی بچنا، مگر اس سے بھی زیادہ دل کے گناہوں سے بچنا، کیونکہ جن گناہوں کا تعلق دل سے ہے وہ مہلکات. اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کا مقصود کیا ہے، تو فرمایا کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. اب اس میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاری ہو جاتے ہیں، لہذا ان کا گناہ بھی زیادہ. مثال کے طور پہ بدعت پہ عمل کرنا. اسی لیے نفس گناہ کرواتا ہے لذت کی خاطر، مگر شیطان ایسے گناہ کو پسند کرتا ہے کہ جو انسان گناہ کرے اور اس سے توبہ کی توفیق بھی نہ ہو. اب جو آدمی کسی بدعت پہ عمل کر رہا ہے تو وہ تو اس کو نیکی سمجھ رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ اسی لیے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ لکھی کہ جس قوم میں کوئی بدعت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کی ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، پھر اس قوم کے اندر قیامت تک سنت نہیں لوٹائی جاتی. اسی لیے جو سالک آگے بڑھنا چاہے وہ تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچا لے. اور ایسے گناہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو قتل کرنے کا ایک عمل شروع ہوا انسانوں میں. قیامت تک جو قتل کرے گا، قاتل کو تو اس کا گناہ ہوگا، لیکن ابتدا کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے ایک عمل کو جاری کر دیا. اسی لیے ایسا عمل کرنا کہ جس کا فساد مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، یہ انسان کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ گناہ کی ابتدا چھوٹی ہوتی ہے، انتہا بڑی ہوتی ہے. ابلیس کے گناہ کی ابتدا معصیت تھی، وآخرہ کفر، اور اس کی انتہا کیا تھی؟ کفر تھی. قابیل کے گناہ کی ابتدا شہوت تھی، وآخرہ شقوۃ، اور آخر میں اس کو شقاوت نصیب ہوئی. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے اور جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اتنے کرے. بندے کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یونس علیہ السلام میری پاکیزی شان بیان کرنے والے نہ ہوتے، للابث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا سبب ان کا تسبیح پڑھنا بن گیا کہ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو معلوم ہوا کہ اگر انسان گناہ کرے تو استغفار بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، تو نیک اعمال اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتے ہیں. تو انسان اگر نیکی کرتا ہو تو پروردگار عالم اس کی خطا کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں. ہاں، جتنا بھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، اور کبھی تو اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں شامل فرما لیتے ہیں. حدیث پاک میں آیا کہ کئی مرتبہ انسان
ایک گناہ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. کیوں؟ کہ کیا تو تھا گناہ، مگر اس سے کر لی سچی توبہ، اور توبہ اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے اس بندے کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا. اسی لیے قیامت کے دن شیطان حسرت کرے گا بعض بندوں پر کہ میں نے ان سے گناہ کروائے ہی کیوں تھے، کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ کو پسند آ گئی. گناہ کے حالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چھوٹا بڑا بنتا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کنوارا ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے تو یہ کم درجے کا گناہ، شادی شدہ ہو اور پھر ارتکاب کرے تو زیادہ گناہ، پھر اگر کنواری عورت سے گناہ کیا تو یہ چھوٹا گناہ نسبتاً، شادی شدہ سے کیا تو یہ متزوجہ سے گناہ کرنے کی وجہ سے بڑا گناہ، اور اگر پڑوسی کی بیوی سے زنا کیا تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. پھر اگر وہ پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس میں چونکہ آپس میں صلہ رحمی بھی ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے اور بھی زیادہ کبھی ہو گیا، حق القرابہ ہے. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا خاوند نیکی کے کام کے لیے نکلا اللہ کے راستے میں، تو المرأۃ المغیبہ التی غاب زوجہا فی طاعت اللہ، اس سے گناہ کرنا اور بھی زیادہ برا ہو گیا. اور اگر کوئی آدمی اتنا شقی القلب کہ وہ محرم عورت سے زنا کرتا ہے تو اور بھی زیادہ کبھی. اور اس میں بھی اگر حرمت مصاہرت آ گئی، حرمت مصاہرت کا مطلب کہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں جیسے سسر اور بہو کا رشتہ، داماد اور ساس کا رشتہ، اگر اس میں گناہ ہوگا تو پھر اور بھی زیادہ قباحت آ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ گناہ تو ایک تھا لیکن حالات کے ساتھ ساتھ اس کے شدت کے اندر زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، اور مکان کے ساتھ بھی اس میں زیادتی ہوتی ہے. ایک آدمی ایک گناہ باہر کرے تو کم، مسجد میں کرے تو اور بھی زیادہ برا، حدود حرم میں کرے تو اور بھی برا، بیت اللہ میں کرے تو اور بھی زیادہ برا. اسی طرح حرمت زمان، عام دنوں میں کرے تو کم برا، اور اگر رمضان المبارک میں کرے تو اور بھی زیادہ برا، ذی الحجہ میں کرے تو اور بھی برا، اور اگر میدان عرفات میں کرے تو اس سے بھی زیادہ برا. تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی شدت مکان اور زمان کے اعتبار سے بڑھتی چلی جاتی ہے. تاہم کچھ اعمال ہیں جو گناہوں کو بخشوا دیتے ہیں. فرمایا التوبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور دوسرا فرمایا استغفار، کہ انسان اپنی زبان پر استغفار زیادہ رکھے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس شخص کو مبارک ہو قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پایا جائے گا، استغفاراً کثیرا. تو اللہ رب العزت اس بندے کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے جو زیادہ استغفار کرنے والا ہوگا. لہذا استغفر اللہ، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا اور عاد و وظائف میں سے ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے، یا بنیا اود لسانک اللہم اغفر لی، اے میرے بیٹے عادت بناؤ یہ کلمہ کہنے کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی. وجہ کیا؟ فإن للہ ساعات، اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں
لا يرد فیہا سائلا، اس میں مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمایا کرتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ پروردگار عالم آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔